محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب تسہیل المصادر میں آج ہمارا سبق نمبر 10 مضارع کا بیان ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں اردو میں ترجمہ کرو، فارسی بناؤ، ماضی تمنائی سے متعلق یہ اردو فارسی کی مشق تھی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 10 مضارع کا بیان۔ مضارع میم پر پیش ہے، ضاد پر تو الف ہوگا ہی کیونکہ اس کے بعد الف آ رہا ہے۔ را پر زیر ہے، اس بات کا دھیان رہے کہ را پر زیر ہے۔ مضارع زیادہ تر طلبہ مضارع را پہ زبر بولتے ہیں، مضارع، اور بعض اساتذہ کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ مضارع کا استعمال کرتے ہیں، مضارع۔ تو را پر زبر نہیں بلکہ را پر زیر ہے۔ مضارع صحیح لفظ، اصطلاحی لفظ مضارع ہے، مضارع نہیں۔ اب صحیح لفظ مضارع ہے، مضارع صحیح نہیں ہے، تو اس کی تحقیق اگلی کتابوں سے ہو جائے گی کہ صحیح لفظ مضارع ہے یا مضارع ہے۔ ابھی یہ ابتدائی کتاب ہے، تو جو اس لفظ کو سمجھنے کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے وہ اس جماعت کے طلباء کے لائق نہیں ہیں، ان باتوں کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس لیے اگلی کتابوں سے جب ان میں استعداد بڑھ جائے گی تو اگلی کتابوں سے ان کو سمجھ میں آ جائے گا۔ خود ہی کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ لفظ مضارع ہے یا مضارع ہے۔ تو دھیان رہے را پر زیر ہے، مضارع۔ سبق نمبر 10 مضارع کا بیان۔ فعل مضارع وہ ہے، اب فعل مضارع وہ ہے، وہ کیا چیز ہے؟ سبق نمبر 1 مصدر کے بیان میں آیا تھا کہ مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں، مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہیں: ماضی، مضارع، امر، نہیں، ماضی، مضارع، امر، نہیں، حال، مستقبل۔
تو وہاں کہا گیا تھا کہ جو فعل نکلتے ہیں تو مضارع فعل کی قسم ہے۔ اب وہ ہے کی جگہ میں نے کئی بار بتایا کہ جس کی قسم ہوتی ہے اس کا نام لیا جاتا ہے، تو فعل مضارع وہ ہے، یعنی وہ فعل ہے فعل مضارع وہ فعل ہے۔ اب یہ مصدر سے نکلنے والے فعلوں میں سے دوسرا فعل شروع ہو گیا۔ اب تک کا یہ ماضی کا بیان تھا، ماضی مضارع، حال مستقبل امر نہیں، اس طرح سے بیان ہوگا۔ تو یہ دوسرا فعل شروع ہوا ہے جو مصدر سے نکلتے ہیں۔ تو فعل مضارع وہ فعل ہے جس سے زمانہ موجودہ یا آئندہ میں موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، کسی کام کا ہونا یا کسی کام کا کرنا۔ تو فعل مضارع وہ فعل ہے جس سے زمانہ موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ یہ اس کی تعریف ہوئی۔ مضارع معروف بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں۔ اب بنانے کا قاعدہ ہونا چاہیے تھا، جیسے ماضی مطلق ہی ہے کہ ماضی مطلق وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، اور یہ معلوم نہ ہو کہ تھوڑا وقت ہوا یا زیادہ۔ تو اسی طرح اس کے بعد میں پھر بنانے کا قاعدہ بیان کیا گیا۔ تو ایسے ہی مضارع کی تعریف ہو گئی، وہ فعل ہے جس سے زمانے موجودہ آئندہ میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ اب اس کے بعد میں بنانے کا قاعدہ ہونا چاہیے تھا، تو اس کے بنانے کا، مضارع کے بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی بھی قاعدہ نہیں ہے۔ تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ کس مصدر کا کیا مضارع آتا ہے، کس مصدر کا کیا مضارع آتا ہے، کیسے پتہ لگے گا؟ تو اس کا سیدھا جواب اس جماعت کے طالب علموں کے لیے ہے کہ جس مصدر کا جو بھی مضارع آئے گا، بنانے کا تو قاعدہ طے نہیں ہے کہ آپ بنا لو گے، جو بھی مضارع آئے گا تو وہ اس کتاب کے آخر میں اس مصدر کے ساتھ لکھ دیا جائے گا، بس اس کو یاد کر لینا ہے کہ اس مصدر کا مضارع یہ آتا۔ بنانے کا، مضارع بنانے کا کوئی بھی قاعدہ طے نہیں ہے، مقرر نہیں ہے کہ اس قاعدے کے لحاظ سے کسی بھی مصدر سے مضارع بنا لو۔ اب پتہ کیسے لگے گا؟ تو پتہ لگنے کے لیے اس کتاب کے آخر میں ہر مصدر کے ساتھ مضارع لکھ دیا گیا، تو مصدر کے ساتھ ساتھ مضارع بھی اچھی طرح یاد کر لیا جائے کہ اس مصدر کا مضارع یہ آتا۔ اور اس کو یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ مضارع بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے، ہاں جیسا فارسی والوں سے سنا ہے ویسا ہی استعمال کیا جائے گا۔ فارسی والوں نے جس مصدر کا جو بھی مضارع بولا ہے تو وہی ہم بولیں گے، اپنی طرف سے کوئی مضارع نہیں بنا سکتے۔
اب جو فارسی والوں نے بولا ہے جس مصدر کا مضارع، وہی اس کتاب کے آخر میں لکھ دیا گیا ہے۔ جس مصدر کا مضارع فارسی والوں نے جو بھی بولا ہے تو وہ اس کتاب کے آخر میں مصدر کے ساتھ لکھ دیا گیا۔ تو یوں بھی کہا جا سکتا کہ اس کتاب سے آخر سے پتہ لگ جائے گا کہ کس مصدر کا مضارع کیا آتا ہے، آخر میں لکھا ہے مصدر کے ساتھ، اس کو یاد کر لیا جائے۔ تو بہرحال مضارع بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں، کوئی قاعدہ نہیں ہے بنانے کا۔ جیسا فارسی والوں نے مضارع بولا ہے ویسا ہی ہم بولیں گے، اپنی طرف سے قاعدے سے نہیں بنا سکتے۔ اب جیسا فارسی والوں نے بولا ہے وہ کتاب کے آخر میں ہر مصدر کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے۔ جس مصدر کا بھی مضارع انہوں نے بولا ہے تو وہ آخر میں کتاب کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے، تو وہاں سے یاد کر لیا جائے۔ مضارع معروف، یہ مضارع معروف کی بات ہے۔ مضارع معروف بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں، اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ صیغہ واحد غائب کے آخر میں دال ساکن، یہ دال ہے پھر ساکن، دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے۔ واحد غائب میں بس اتنی پہچان ہے مضارع کی کہ دال ہوگا آخر میں اور دال سے پہلے دال ساکن ہوگا اور اس سے پہلے زبر ہوگا۔ اب باقی جو صیغے ان میں کیا ہے، تو ان میں دال گر جائے گا، جو واحد غائب میں دال تھا دال ساکن، تو وہ دال گر جائے گا اور باقی صیغوں کی علامتیں رہیں گی۔ باقی صیغوں میں دال کی بجائے ان صیغوں کی علامتیں ہوتی ہیں۔ یہ مضارع معروف بنانے کا قاعدہ ہے یا نہیں، یہ بیان ہوا۔ اب مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ، تو اس کا ایک قاعدہ ہے، اسے آپ اپنی طرف سے کسی بھی مصدر سے جس کا مضارع آتا ہو بنا سکتے ہیں۔ قاعدے کے حساب سے مضارع مجہول ماضی مطلق کے آخر میں ہا شود زیادہ کر کے بناتے ہیں۔ مضارع مجہول ماضی مطلق کے آخر میں ہا شود زیادہ کر کے بناتے ہیں۔ تو مضارع مجہول ماضی مطلق سے بنے گا، ماضی مطلق سے۔ ماضی مطلق میں کیا کرنا ہے، آخر میں ہا بڑھانا ہے اور پھر شود بڑھانا، شین پر بھی زبر ہے واو پر بھی زبر ہے، شود۔ کچھ اساتذہ کو دیکھا گیا ہے، سنا گیا ہے کہ وہ شین پر پیش پڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں، تو ایسے اساتذہ کے لیے اگر وہ سن رہے ہیں تو ان کے لیے ہدایت یہ ہے کہ وہ فرہنگ عامرہ سے تحقیق کر لیں۔ فرہنگ عامرہ سے شدن کا مضارع شود آتا ہے یا شود؟ شود آتا ہے یا شبد آتا ہے، اس میں دیکھ لیں۔ تو یہ لفظ شود ہے، شین پر بھی زبر واو پر بھی زبر، شود۔
مضارع مجہول ماضی مطلق کے آخر میں ہا شود زیادہ کر کے بناتے ہیں، جیسے پرورد، پرورد ماضی مطلق ہوا، اس کے آخر میں ہا شود بڑھا دیں گے، پروردہ شود، یہ مضارع مجہول ہو جائے گا۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوا، سبق نمبر 10 مضارع کا بیان۔ اس میں مضارع کی تعریف، مضارع معروف بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں، بس ایک پہچان ہے واحد غائب میں دال ساکن اس سے پہلے زبر ہوتا، اور مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا شود زیادہ کر کے مضارع بناتے ہیں۔ مضارع معروف کی گردان سے ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں ہمارا سبق مضارع کی تعریف اور اس کے معروف و مجہول بنانے کا قاعدہ ہو گیا تھا، گردان باقی رہ گئی تھی، تو آج گردان کو پڑھ لیتے ہیں۔ مضارع معروف کی گردان، مضارع معروف بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے، بلکہ فارس والوں سے جس مصدر کا جو مضارع سنا گیا وہی ہم استعمال کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی مضارع نہیں بنا سکتے۔ تو پروردن کا مضارع معروف پرورد ہے، پرورد۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی ماضی میں دال سے پہلے والے حرف کو زبر دے کر مضارع معروف بنا لیں گے کہ پرورد ماضی ہو گیا، اب پرورد میں را کو زبر دے دیا، یعنی دال سے پہلے والے حرف کو، تو مضارع بن گیا پرورد۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسا فارسی والوں نے بولا ہے ویسا ہی ہمیں استعمال کرنا ہے۔ تو پروردن کا مضارع پرورد استعمال کیا ہے۔ پرورد وہ پالے، پرورد وہ پالے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ حال اور استقبال میں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مضارع کہتے ہی اسے ہیں جو زمانہ حال یا آئندہ سے تعلق رکھتا ہو، یا جس سے زمانہ حال یا آئندہ میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ تو پرورد وہ پال، یا وہ پالتا ہے، یا وہ پالے گا، ان طرح سے ترجمہ ہو جائے۔ وہ پالے، وہ پالتا ہے، یا وہ پالے گا۔ بلکہ حال میں ایک ترجمہ اور بھی بڑھایا جا سکتا ہے، وہ پالے وہ پالتا ہے اور وہ پال رہا ہے، پالتا ہے یا پال رہا ہے، وہ پالے گا۔ تو یہ 4 طرح سے ترجمہ ہو سکتا ہے۔ پرورد وہ پالے، وہ پالتا ہے، وہ پال رہا ہے، وہ پالے گا۔ صیغہ واحد غائب۔ پرورند وہ پالیں، وہ پالتے ہیں، وہ پال رہے ہیں، وہ پالیں گے، صیغہ جمع غائب۔ پروری، اب پرورد کے بعد میں دال تو گر جائے گا، باقی صیغوں کی علامتیں آتی رہیں گی جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ صیغہ واحد غائب میں دال ساکن اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، باقی صیغوں میں دال کی بجائے، یعنی دال تو ختم ہو جائے گا، دال کی بجائے ان صیغوں کی علامتیں ہوتی ہیں۔ تو پرورند پروری، پروری تو پالے، تو پالتا ہے، تو پال رہا ہے، تو پالے گا، صیغہ واحد حاضر۔
परवरेद तुम पालो, तुम पालते हो, तुम पाल रहे हो, तुम पालोगे, सेगा जमा हाजिर। परवरम मैं पालूं, मैं पालता हूँ, मैं पाल रहा हूँ, मैं पालूंगा, सेगा वाहिद मुतकल्लिम। परवरेम हम पालें, हम पालते हैं, हम पाल रहे हैं, हम पालेंगे, सेगा जमा मुतकल्लिम। गर्दान मुज़ारे मजहूल, मुज़ारे मजहूल की गर्दान। मुज़ारे मजहूल माजी मुतलक से बनाया जाता है, माजी मुतलक के आखिर में हा शब्द बढ़ाकर। गर्दान मुज़ारे मजहूल परवरदा शब्द, वो पाला जाए या वो पाला जाता है, वो पाला जा रहा है या वो पाला जाएगा, सेगा वाहिद गायब। परवरदा शवंद वो पाले जाएं, वो पाले जाते हैं, या वो पाले जा रहे हैं, या वो पाले जाएंगे, सेगा जमा गायब। परवरदा शवी तू पाला जाए, या तू पाला जाता है, या तू पाला जा रहा है, या तू पाला जाएगा, सेगा वाहिद हाजिर। परवरदा शवेद तुम पाले जाओ, तुम पाले जाते हो, या तुम पाले जा रहे हो, या तुम पाले जाओगे, सेगा जमा हाजिर। परवरदा शवम मैं पाला जाऊं, या मैं पाला जाता हूँ, या मैं पाला जा रहा हूँ, या मैं पाला जाऊंगा, सेगा वाहिद मुतकल्लिम। परवरदा शवीम हम पाले जाएं, या हम पाले जाते हैं, या हम पाले जा रहे हैं, या हम पाले जाएंगे, सेगा जमा मुतकल्लिम। सवालात। सवाल नंबर 1, मुज़ारे की तारीफ़ करो। मुज़ारे की तारीफ़ क्या आई कि मुज़ारे वो फ़ेल है जिससे ज़माने मौजूदा या आइंदा में किसी काम का होना या करना समझा जाए। सवाल नंबर 2, मुज़ारे की क्या पहचान है? तो मुज़ारे की पहचान, सवाल में कहना चाहिए था मुज़ारे मारूफ की पहचान क्या है। तो मुज़ारे मारूफ की पहचान है दाल साकिन उससे पहले ज़बर, दाल साकिन उससे पहले ज़बर होता, सेगा वाहिद गायब में। सवाल नंबर 3, आवरत से मुज़ारे की गर्दान सुनाओ। अब इसमें मारूफ या मजहूल नहीं कहा है, तो जब बग़ैर मारूफ या मजहूल कहे हुए किसी भी गर्दान को कहा जाता है तो मतलब मारूफ ही होता। तो आवरद से मुज़ारे की गर्दान करो यानी मारूफ। तो आवरद वो लाए, वो लाता है, वो ला रहा है, वो लाएगा, सेगा वाहिद गायब। आवरंद वो लाएं, वो लाते हैं, वो ला रहे हैं, वो लाएंगे, सेगा जमा गायब। आवरी तू लाए, तू लाता है, तू ला रहा है, तू लाएगा, सेगा वाहिद हाजिर। आवरे तुम लाओ, तुम लाते हो, तुम ला रहे हो, तुम लाओगे, सेगा जमा हाजिर। आवरम मैं लाऊं, मैं लाता हूँ, मैं ला रहा हूँ, मैं लाऊंगा, सेगा वाहिद मुतकल्लिम।
آوریم ہم لائیں ہم لاتے ہیں ہم لا رہے ہیں ہم لائیں گے صیغہ جمع متکلم۔ آوریم کا ترجمہ کرو، ہم لائیں یا ہم لاتے ہیں یا ہم لا رہے ہیں یا ہم لائیں گے۔ سوال نمبر 5، مضارع معروف و مجہول میں کیا فرق ہے؟ تو مضارع معروف اور مضارع مجہول میں بنانے کے قاعدے کے لحاظ سے بھی فرق ہے، اور لفظوں میں بھی فرق ہوتا ہے، اور معنی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ بنانے کے لحاظ سے کیا فرق ہے کہ مضارع معروف کے بنانے کا کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے، اور مضارع مجہول کے بنانے کا قاعدہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں حاشا وت بڑھا کے مضارع مجہول بناتے ہیں۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، مضارع معروف کے فارسی لفظوں میں حاشا وت نہیں ہوگا، اور مضارع مجہول کے لفظوں میں حاشا وت ہوگا۔ اور مضارع معروف کا جب ترجمہ اردو میں کیا جائے گا تو اس میں جائے یا جاتا ہے یا جائے گا وغیرہ کا لفظ نہیں آئے گا، اور مضارع مجہول کا جب ترجمہ کیا جائے گا تو یہ جائے یا جاتا ہے یا جائے گا یہ لفظ آئیں گے۔ تو یہ 3 طرح سے فرق بتایا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 6، میں پالا جاؤں، اس کی فارسی بناؤ۔ میں پالا جاؤں، پروردہ شوم، میں پالا جاؤں۔ آورید کیا صیغہ ہے؟ آورید کیا صیغہ ہے؟ تو آورید میں یا دال ہے، اور یا دال جمع حاضر کے صیغے کی پہچان ہے۔ آورید جمع حاضر کا صیغہ ہوا۔ سوال نمبر 8، پروردہ شوند، پروردہ شوند کا ترجمہ کرو۔ پروردہ شوند کیا ہے؟ مضارع مجہول صیغہ جمع غائب۔ تو وہ پالے جائیں، پروردہ شوند وہ پالے جائیں، وہ پالے جاتے ہیں، وہ پالے جا رہے ہیں، یا وہ پالے جائیں گے۔ اب یہ نیچے کچھ مضارع لکھے ہیں، مضارع معروف۔ گوید، کہے، یہ گفتن سے مضارع معروف ہے۔ گوید گفتن سے بنانے کا تو کوئی قاعدہ ہے نہیں، تو گفتن کا مضارع گوید آتا، بس یہ یاد ہی کرنا ہے کہ گفتن کا مضارع گوید ہے۔ گوید کہے، خواند پڑھے، نویسد لکھے۔ اس میں سب وہی چاروں ترجمے آ جائیں گے۔ گوید کہے یا کہتا ہے یا کہے گا یا کہہ رہا ہے۔ خواند پڑھے یا پڑھتا ہے یا پڑھ رہا ہے یا پڑھے گا۔ نویسد وہ لکھے یا لکھتا ہے یا لکھ رہا ہے یا لکھے گا۔ خرد، خرد مضارع معروف میں دال ساکن اس سے پہلے زبر ہی ہونا ہے، خرد، کیونکہ یہ پہچان ہی ہے مضارع معروف کی۔ خرد وہ کھائے، وہ کھاتا ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ کھائے گا۔ نوشد وہ پیے، وہ پیتا ہے، وہ پی رہا ہے، وہ پیے گا۔ بخشد وہ بخشے، وہ بخشتا ہے، یا وہ بخش رہا ہے، یا وہ بخشے گا۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوا، مضارع معروف اور مجہول کی گردان، اور مضارع سے متعلق سوالات اور اس کا حل، اور کچھ مصدروں سے یہ مضارع۔ ہاں، ان میں مصدر رہ گیا، گوید گفتن سے ہے، خواند خواندن سے ہے، اور نویسد مضارع نوشتن سے ہے، خرد مضارع خوردن سے ہے، نوشد مضارع نوشیدن سے ہے، بخشد مضارع بخشیدن سے ہے۔ وہ ترجمے سے بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس کا مضارع ہوا۔ یہ سارے مصدر
ترجمے کے ساتھ پیچھے آ چکے ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔